اس لیے اس عرفات کے میدان میں پہلے ہم سے دین کا وعدہ لیا گیا اور پھر اس دین کی دعوت کو دوسروں میں منتقل کرنے کی محنت کا وعدہ لیا گیا. اسی لیے بڑے بڑے اہل حق حضرت شاہ ولی اللہ صاحب مجید الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ اور وقت کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ اور ملفوظات میں اپنے شاگردوں اور خلفاء کو ان باتوں کی نصیحت لکھی کہ یاد رکھنا اور اس بات کو خوب اپنے ذہن میں رکھنا. 100 آدمی کے اسلام میں داخل ہونے سے مسلمان بننے سے اسلام کو وہ طاقت نہیں ملتی جتنا ایک مسلمان کے اسلام پر چلنے سے اسلام کو طاقت ملتی ہے. اور آج لاکھوں مسلمان اسلام سے بے بہرا اور جذبہ ہے کہ دنیا مسلمان بن جائے. یعنی ہمارے دیش اور ہمارے جذبے بھی ایسے ہیں کہ جو بیمار ہے اس سے ہم بے خبر ہے اور جو مردہ ہے اس کو زندہ کرنے کی تمنا ہمیں لگی ہوئی ہے. جو دین سے شروع سے غافل ہے اور خواہشات و بت پرستی میں خدا کا باغی ہے. ہماری تمنا یہ کہ ان کے اندر اسلام پہنچ جائے, ان میں ایمان پہنچ جائے تو غیروں کو اپنا بنانے کی تو تمنا ہے لیکن اپنوں کو اپنا بنانے کے لیے ہمارے اندر کوئی فکر نہیں. تو اس کو بقول ہمارے بڑوں کے کہ تم بیمار سے بے خبر ہو اور مردوں کو زندہ کرنے کی فکر میں لگ گئے. یا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گود کا بچہ ہے, ایک پیٹ کا بچہ ہے. ارے بھی پہلے گود کے بچے کی فکر کرو کہ اس میں اس کی زندگی صحیح ہو, اس کو صحت صحیح ہو, اس کی بھوک کی ضرورت پوری ہو, اس کی پیاس پوری ہو. اس کی تو ضرورتوں سے بے خبر ہے, وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے, وہ بھوک میں بے چین ہے, وہ بیماری میں مضبوط ہے. اور پیٹ کے بچے کی تمنا میں ہے کہ وہ طاقتور آئے گا, وہ قوی آئے گا, وہ حسین آئے گا, وہ ایسے آئے گا. تو جیسے کوئی نادان اگر پیٹ کے بچے کی فکر میں گود کے بچے کو بھول جائے اور بیمار کو سے بے خبر ہو کر مردے کو زندہ کرنے کی تمنا میں لگ جائے, ایسی تمنا اسلام کے نام پہ آج مسلمان کی بھی ہو گئی کہ مسلمان کو اسلام پر لانے کے بجائے غیروں کو مسلمان بنانے کے چکر میں نہ خود ہم دیندار بنے نہ دوسروں کو ہم دیندار بنانے والے بنے. بقول ہمارے بڑوں کے اگر اللہ تمہاری دعا پر اور تمہاری محنتوں پر اس طبقے کو اسلام کی طرف ایسے ہی پلٹا دے جیسے پہلے پلٹایا تھا اور آگے پلٹائیں گے اللہ پاک, لیکن اس کے لیے وہ میدان محنت جو دعوت کے راستے سے تیار ہو رہا پہلے وہ زندگی کے اندر آنے لگے. اگر ایک طبقہ آنے لگے اور یہ کہے کہ پورا خاندان میرا دشمن بن گیا اور میں نہتا ان کے اندر سے نکل کے آ گیا, تو کون ہے جو اپنے گھر میں اس کو جگہ دینے کے لیے تیار ہے؟ کون ہے جو اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کر اس کے دل کی راحت کا سامان کرنے کے لیے تیار ہے؟ کون ہے جو اپنے حصے میں سے حصہ دینے کے لیے تیار ہے؟ تو فرمایا جب تک تمہارا یہ ضعف نہیں بنے گا تم میں استعداد نہیں کہ تم بے دین کو دین کی طرف بلاؤ. تو پہلے اپنا دین بناؤ کہ جو دین انصار میں بنا, جو دین مہاجرین میں بنا, اللہ کے لیے چھوڑا بھی اور اللہ کے لیے لوٹایا بھی. اور اس مجلے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں آئے تھے. پھر ان کی ایک ایک جز کی آپ نے فکر کی, ان کی عزتوں کی حفاظت کا اعلان کیا, ان کے آبرو کے اکرام کا اعلان کیا, ان کی جان و مال کے بارے میں فرمایا جیسے آج کا دن اور آج کا مقام تمہاری نگاہوں میں عزیز ہے اور عظمت والا ہے. اس سے زیادہ یاد رکھنا ایک مسلمان کی جان عزت والی ہے, ایک مسلمان کا اکرام عزت والا ہے, اس کی آبرو کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے کہ دوسرے کے اوپر حرام قرار دیا. نہ اس کے مال کو تم ہاتھ لگا سکتے, نہ تم ان کے خون کو ہاتھ لگا سکتے. یہاں تک کہ امت کے ایک ایک جو یتیموں کی خیر خبر کے لیے آپ نے پیغام بھیجے, عورتوں کے لیے آپ نے فکر مند کیا. اور اسی عرفات کے میدان میں آپ نے یہ بھی فرمایا اور اپنی شفقت اور محبت کو ظاہر فرمایا کہ دیکھنا کہ جو عورتیں اللہ کی دی ہوئی حکمت اور مصلحت کی بنا پر چند بول کے نتیجے میں تمہارے نکاحوں میں آ جاتی ہے اور تمہارے حق میں حلال قرار دی جاتی ہے, ان کے حقوق کو پہچانو, ان کی تربیت کی فکر کرو. ان سے کوئی کوتاہی اور قصور ہو جائے تو وہ فہم میں اور استعداد میں تم سے کمزور ہے, اس کی خطاؤں کو معاف کرنا اور اس کی غفلتوں کو درگزر کرنا. اور بے قرار ہو کے عرفات کے میدان میں اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا, اے لوگوں تم اپنی عورتوں کے قصور معاف کرنے میں اپنے نبی کی سفارش کو قبول کرو, اپنے نبی کی سفارش کو قبول کرو, اپنے نبی کی سفارش کو قبول کرو. تین مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں ہمارے عورتوں کا اپنے کو وکیل بنایا اور اپنی سفارش پیش کر کے فرمایا ان کے قصوروں کو درگزر کرو. اسی لیے ہمارے علماء امت نے لکھا جو اپنے عورتوں کے قصوروں کو معاف نہیں کرتا اور ان کی کمزوریوں کو نہیں چھپاتا گویا وہ اپنے نبی کی سفارش کے دھتکارنے کا وبال اپنے اعمال نامے کے اندر لیتا ہے. تو میرے دوستوں, جس آقا نے اس درجے
اس مبارک میدان میں قیامت تک آنے والی امت کے ایک ایک طبقے کے لیے آپ نے پیغام چھوڑا اور رسالت کے راستے سے دین کی امانت اور ایمان کی محنتوں کی بے قراریوں کو ظاہر فرمایا. وہیں آپ نے اس بات کو بھی فرما دیا، اے میری امت، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ خلاصہ تھا آپ کے ان ارشادات کا جس میں آگے چل کے آپ نے فرما دیا ولا تصوروا وجهي یوم القیامہ. اے میری امت، تم میرے دین کی حفاظت کرنا اور میرے اعمال پر جمے رہنا اور میری فکروں پہ چلتے رہنا. اس لیے کہ وہ بے قرار نبی تھے، اس نبی نے کبھی اس دنیا کے اندر اپنی امت کو رسوا اور بے آبرو ہونے کا تصور بھی کرنا گوارا نہیں کیا. بڑی بڑی قربانیوں کے بعد اگر بے چین ہو کے آپ نے مانگا تو اس وقت شہیدوں کو دیکھا اور شہادت کی تمنا کرنے والوں کے نذرانوں کو دیکھا تو بے تحاشا اور بے قابو ہو کر صحابہ کہتے ہیں کہ آپ منبر نبی سے اتر پڑے اور مسجد نبی کی طرف قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو گئے اور روتے ہوئے فرمایا، اے مولا گواہ رہنا، جس امت کی بیوائیں اپنے بچوں اور بچیوں کو شہید کرانے کے جذبے سے تیرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہے، مولا ان کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر اس امت کی حفاظت کرنا، اسے رسوا نہ کرنا، اسے بے آبرو ہونے نہ دینا. تو صحابہ کہتے ہیں مسجد نبی میں کوحرام مچا. اس درجے آپ نے امت کے ساتھ محبتوں کا تصور اور محبتوں کا لحاظ اپنے ذریعے سے اس امت کے اندر قائم فرمایا. یہاں تک کہ وہ معروف واقعہ جس کو بارہا آپ نے اپنے مذاکرے کے اندر سنا بھی ہوگا، سنایا بھی ہوگا کہ ایک ایسا ابھی اسلام میں داخل ہونے والا ساتھی جس کو صحابہ نے پکڑ لیا اس کی اس پرانی غلطی کی عادت کی بنا پر اور چوری کے جرم کے اندر جب لائے گئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، صحابہ کہتے ہیں ہم نہیں سمجھ پائے اس وقت تک جب آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ آقا اس نے چوری کی ہے تو آپ کی محبت بھری نگاہیں بدل گئی، آپ نے چہرے کو پھیر لیا اور اس بات کو سننا گوارا نہیں کیا. یہ سمجھے کہ شاید کوئی اور بات ہو گئی، دوسری جانب سے آئے اور کہا اللہ کے نبی اس نے چوری کی ہے. آپ نے اپنے چہرے کو تیسری جانب پھیر لیا. جب تیسری جانب سے بھی صحابہ آ گئے اور کہا اللہ کے رسول اس نے چوری کی ہے، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کا چہرہ غمزدہ ہو گیا. آپ نے فرمایا لے جاؤ اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس کا ہاتھ کاٹو. اور جب ہاتھ کاٹنے کے لیے بھیجا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آقا مسجد نبی میں تڑپ رہے ہیں، ریاض الجنہ میں بے قرار آنسو بہاتے ہوئے ٹہل رہے ہیں. کبھی غم کے بارے ہچکیاں ہے کہ منبر نبی پہ سر رکھ دیتے اور آہوں کے اندر ڈوبے ہوئے رہتے. کسی نے جرات کر کے پوچھ لیا اے اللہ کے لاڈلے نبی آپ ہی نے تو ہاتھ کاٹنے کو فرمایا اور آپ عزت جو بے قرار رو رہے ہیں. فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اگر میرے گھرانے کا بھی کوئی واقعہ ہوتا تو نبی خدا کے حکم کی تعمیل کراتا اور میں کیسے اللہ کے حکم کو تنفیذ کرنے سے اور نافذ کرنے سے خاموش ہو جاؤں. لیکن کتنا اچھا ہوتا کہ تم نبی کی نگاہوں سے چھپا دیتے اور اپنے بھائی کو معاف کر دیتے اور اس کے لیے دعائیں خیر کرتے تاکہ اللہ اسے ندامت دیتا اور اس کا گناہ معاف ہوتا. کیا تم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا ایک امتی سر بازار رسوا ہو اور نبی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے؟ فرمایا میرا دل بے قرار ہے کہ میرا ایک امتی انسانوں کے بیچ رسوا ہو رہا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. تو کیا تم سمجھتے ہیں کہ نبی کے دل پہ ٹھیس نہیں پہنچے گی؟ میرے دوستوں ہم اس آقا کے نام لیوا ہیں جس کو ایک کے ہاتھ کاٹے جانے کے غم سے بے قرار ہو کر طرف جانا اور کلیجے منہ کو آ جانا ان کی زندگی کی شہادت تھی. اور آج اس امت کے کتنے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، کتنی گردنیں دبا کی جا رہی ہیں اور کتنی زندگیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے اور کتنی زندگیاں حشر کے میدان کے مجمع میں مجرم بننے کے راستے پہ چل رہے ہیں اور ہماری پیشانیوں کو شکن نہیں، ہمارے دلوں کو چوٹ نہیں. حالانکہ یہ میدان کا ذرہ ذرہ اور یہاں آقا کا خطبہ ہمیں یاد دلا رہا ہے وہ آقا اس امت کی محبت میں ڈوبے رہے اور اس محبت کے لیے بے چین اپنی صبح اور شام کو گزارا. یہاں تک کہ فرمایا اس حشر کے میدان میں جبکہ انبیاء کی زبان پر یا ربی نفسی نفسی ہوگا اور ہر شخص اپنے حال میں ڈوبا ہوا ہوگا. فرمایا اس دن تمہارے نبی کا حال یہ ہوگا کہ یا ربی امتی امتی، اور میں اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر بے قرار ہوگا. تو جو آقا قیامت کے میدان میں اس امت کے لیے بے قرار ہونے کی اطلاع چھوڑ گئے ہوں اور عرفات کے میدان میں بے قرار ہو کر اپنی امت سے جب عہد لیا کہ تمہارے ذمہ ہے کہ تم بعد آنے والوں کو میرا پیغام پہنچانا، جس کے نبھانے میں یہ باتیں آئی اور انشاءاللہ آگے آتی رہیں گی کہ یہ امت صحیح سے چلی اور عرفات کے میدان سے اپنا راستہ بدلی، پھر مدینے کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، اپنے معصوم بچوں کے چہروں سے سکون پانے کا موقع
موقع نہیں ملا اپنی عورتوں کی بلبلاہٹ اور آہوں کے سے اپنی زندگی کو تربتر کرنے کے موقع نہیں ملے، بلکہ ان سب سے اللہ کے راہ میں نکلے تو پیوند خاک بن گئے اور دنیا کے کونے کونے میں اپنی جانوں کو دیا، اس لیے کہ ان کے کانوں میں موت تک وہ پیغام گونج رہا تھا کہ آقا نے ہم سے عہد لیا اور اس بات کو فرمایا ولا تسودوا وجهي يوم القیامہ، اے میری امت قیامت کے دن تم اپنے نبی کے چہرے کو کالا نہ کرنا، اس دن تمہارے نبی کے بھائی انبیاء بھی ہوں گے اور اس دن نبی کے اور تمہارے دشمن بھی ہوں گے، اگر میری امت خطاؤں میں آئے گی تو تمہارا نبی شرمندہ ہوگا اور تمہارے نبی پہ بار پڑے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی امت کو ایک راستہ بتلایا کہ تم اس محنت کے لیے پیدا کیے گئے، تمہیں اسی کام میں اپنے آپ کو لگانا اور انہی محنتوں میں اپنے آپ کو چلانا۔ اللہ جزائے خیر دے صحابہ کے اس طبقے کو ہماری اور پوری امت کی طرف سے جنہوں نے موت کی آخری سانس تک اپنے آپ کو اس پر چلایا اور کبھی اس پہ مطمئن نہیں ہوئے، بڑی بڑی قربانیاں دے دی، رات اور دن بھلا دیا، اپنی تمناؤں کا گلا گھوڑ دیا، اپنی ارمانوں کو اپنے پیروں تلے رون دیا، اپنی چاہتوں کے تصور سے اپنی معصوم اولادوں کو بھی بھلا دیا کہ ہم دنیا کی کسی تصورات کی بنیاد پہ جینے کے لیے نہیں آئے۔ پھر ان کی محنت، ان کی دعائیں، ان کی تمنائیں، ان کی آہیں بدل گئی، دنیا راحتوں میں سو رہی تھی اور وہ دنیا کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے بے قراریوں میں راتوں میں تڑپ رہے تھے۔ بقول ہمارے بڑوں کے اللہ کرے کہ دعوت کے راستے سے واہ ہم کو نصیب ہو اور وہ طرف ہمیں نصیب ہو اور وہ اللہ کے ساتھ ہماری زندگی کا تعلق نصیب ہو کہ دنیا تو اپنی بے حیائیوں میں لطفت ہے اور دنیا اپنے عیش و آرام میں سو رہی ہے اور ایمان کا مطالعہ اور نبی کا چاہنے والا اپنی راتوں کی لذتوں اور راحتوں کو قربان کرے اور اپنے بستر کی مٹھاس کو چھوڑے اور یہ مانگے مولا میں نے آج کی رات امریکہ کی ننگی عورتوں کو جہنم سے بچانے اور ہدایت پہ ڈالنے کے لیے رکھ دی۔ اے مولا میں نے آج کی رات چین اور جاپان کے انسانوں کو جو تیرے باغی اور تیرے نبی کے بے باک ہیں ان کو تیرا متی اور تیرے نبی کو فرمانبردار بنانے کے لیے آج کی آہوں کے نذرانہ دے دیا۔ مولا میں نے آج کی رات آسٹریلیا اور یورپ کے دیوانوں اور خواہشات کے پرستاروں کے لیے میں نے لگا دی، وہ مزے میں سو رہے ہیں اور عیش میں ڈوبے ہیں۔ مولا تو میری راتوں کے اس جاگنے کو اور میری آہوں کے نذرانے کو قبول فرما لے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ایک ایک دن اور ایک ایک وقت کے آنسو اور ایک ایک وقت کی آہیں ان انسانیت کے ایک ایک طبقے کے لیے وقف ہو جائے اور انہی کی فکروں میں ہمارے رات اور دن گزرنے والے بن جائیں۔